اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک انوکھی کرامت آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگی۔ ناظرین اکرام، دنیا میں 2.5 قلندر ہوئے ہیں، جن میں حضرت سخی لال شہباز قلندر عرف جھولے لال سیون شریف سندھ ہیں۔ دوسرے نمبر پر حضرت ابو علی قلندر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پانی پت کرنال انڈیا، اور حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آدی قلندر۔ اس طرح کل 2.5 قلندر ہوئے۔ حضرت ابو علی قلندر جو مادر ذات ولی تھے، ان کو جو مرتبہ اور مقام نصیب ہوا وہ قابل رشک بھی ہے اور قابل تقلید بھی، اور اس میں خدا کی عنایت اور نوازش کے سامان بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ پانی پت کا مقام ضلع کرنال میں تاریخی شہر امبالہ اور دہلی کے درمیان بھارت میں واقع ہے، اور مین لائن پر بہت مشہور ریلوے اسٹیشن بھی ہے۔ پھر پانی پت کی شہرت اور مقبولیت کی دوسری بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اس مقام پر مسلمان بادشاہوں اور مرہٹوں سے بڑی بڑی لڑائیاں ہوئیں، اور جو پانی پت کے میدان میں ہی لڑی گئی۔ مغرب شہر کی شہرت کی سب سے بڑی وجہ صرف اور صرف حضرت ابو علی قلندر رحمت اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جس زمانہ میں حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کتابوں کو خیر بات کہہ کر جنگلوں اور ویرانوں میں گھوم رہے تھے، وہ زمانہ آپ کی انتہائی مدہوشی کا زمانہ تھا، مگر اتنے گہرے جذب اور اتنے عظیم شکر کے باوجود اللہ تعالیٰ کا نام سنتے ہی آپ کانپ جاتے، اور جب نماز کا وقت آتا تو اس طرح ہوش میں آ جاتے جس کی مثال زبان کے ذریعے سے ذکر کرنا بہت مشکل ہے۔ نماز باقاعدگی سے پڑھتے اور دوسروں کو بھی پابندی فرماتے۔ ہاں، کچھ عرصہ کے لیے جب آپ پر جذب و مستی کا زیادہ زور ہوا تو نماز موقوف ہو گئی۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ایک حدیث قدسی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں زمین و آسمان میں نہیں سما سکتا، میں صرف اور صرف مومن بندہ کے دل میں سماتا ہوں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو علی قلندر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مسجد قوت الاسلام میں درس و تدریس میں مشغول تھے۔ ابھی آپ کا جذب اور سکر کا زمانہ نہیں آیا تھا۔ ایک درویش نے آپ سے کہا، شرف الدین، جس مقصد کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا ہے وہ تو آپ نے بھلا ہی دیا۔ درویش کے کہنے میں اتنی تاثیر تھی کہ آپ نے فوراً درس و تدریس چھوڑ کر جذب اور مستی کی حالت اختیار کر لی اور مسافرت اختیار کر لی، ہند سے باہر چلے گئے۔ ان سفروں کے دوران ہی آپ کی ملاقات مولانا روم اور حضرت شمس تبریز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے ہوئی، جنہوں نے حضرت ابو علی قلندر کو جبہ اور دستار سے سرفراز فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے قلندرانہ وضع قطع اختیار کر لی۔ عالم مستی میں آپ کی ریش مبارک بہت بڑھ گئی۔ مفتیان وقت نے حضرت ابو علی قلندر کو کہا کہ وہ اپنی ریش مبارک کو شرعی حدود میں لائیں، مگر آپ نے کوئی توجہ نہ دی۔ ایک دن مشہور مفتی ضیاء الدین نے فجر کی نماز کے بعد حضرت ابو علی قلندر کی خدمت میں حاضر ہو کر بیان کیا کہ آپ کی ریش شریعت کے مطابق نہ ہے، اور آپ ہمیشہ جذب و مستی میں گھومتے پھرتے اور ناچتے پھرتے ہیں۔ آپ اس کی بات سن کر خاموش ہو گئے۔ مفتی ضیاء الدین نے فوراً کینچی کی مدد سے آپ کی ریش مبارک تراشی، اور ابو علی قلندر خاموشی سے بیٹھے رہے۔ جب مفتی صاحب چلے گئے تو حضرت ابو علی قلندر نے اپنی ریش کو مٹھی میں لے کر فوراً جذبات میں آ کر فرمایا، اے میری ریش، تو کتنی عظیم ہے جو شرعی شکل میں واپس آ گئی۔ اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ محمد تغلق بادشاہ سے حضرت ابو علی قلندر رحمت اللہ علیہ نے پوچھا، اے بادشاہ، تو یہاں کتنے دن کھڑا رہے گا؟ مراد یہ تھی یعنی حضرت ابو علی قلندر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں کتنی دیر حاضری کے لیے ٹھہر سکتا ہے؟ بادشاہ نے عرض کی، حضور 3 دن تک رہوں گا۔ مگر حضرت ابو علی قلندر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، 3 دن نہیں، 4 سال رہے گا۔ یہ بات سن کر بادشاہ فوراً سمجھ گیا کہ حضرت نے میری عمر کی بابت بات کی ہے۔ چنانچہ بادشاہ سلامت اس روز کے ٹھیک 4 سال کے بعد اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ آپ کی حیات مبارکہ میں بھی بہت سی بے اولاد عورتیں اولاد کی نعمت سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہرہ مند ہوئیں۔
اور آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کا مزار بے اولاد عورتوں سے بھرا رہتا ہے، جو بوسیلہ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو اولاد جیسی عظیم نعمت سے بہرہ مند فرما دیتے ہیں۔ خوش قسمتی سے حضرت بو علی قلندر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے منسوب ایک پتھر اور وظیفہ جو اس پتھر پر کیا جاتا ہے میرے پاس موجود ہے۔ اگر کسی دوست یا کسی بہن کو اس کی ضرورت ہو تو اپنا نام، اپنی زوجہ کا نام اور زوجہ کی والدہ کا نام، اس کا پہلا حرف کامنٹ سیکشن میں لکھیے۔ میں آپ کو انشاءاللہ وظیفہ اور پتھر سے متعلق معلومات مہیا کروں گا اور دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد جیسی نعمت سے بہرہ مند فرمائے۔ ناظرین اکرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔